الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے 3 احادیث پڑھ لی تھیں، جن میں سے پہلی حدیث کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جو ہے وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ دوسری حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتی، یعنی بذات خود پانی جو ہے وہ طہارت کا حکم رکھتا ہے۔ اور تیسری حدیث کے اندر پانی کی نجاست کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی کا رنگ بدل جائے، پانی کا ذائقہ بدل جائے یا پانی کی بو بدل جائے تو ان تینوں صورتوں میں تو پانی ناپاک ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے پانی پاک ہے، یعنی مطلق طور پر پانی پاک ہے، الا یہ کہ اس کے ان 3 اوصاف میں سے اس کا کوئی وصف جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے حدیث نمبر 4 موجود ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی جو ہے وہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے متن جو ہے وہ پڑھ دے۔ اب لوگ ماشاءاللہ کافی ہیں، تو جو ذوق رکھتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں ان میں سے کسی کو کہہ سکوں کہ وہ اس کا متن پڑھ دیں۔ جی امارہ شیخ، اس حدیث کا آپ پڑھیں۔ امارہ شیخ۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انہا نہیں ہے، انہما۔ جو انہا ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہما کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر بھی صحابی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن عمر، تو وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ جی جی وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث خبث، لم يحمل الخبث، باقی اوپر زبر ہے، خبث، وفي لفظ لم ينجس، اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمة وابن حبان والحاکم۔ اب اس کو اردو میں بھی پڑھوں سر؟ نہیں میں ابھی پڑھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور بہت زہد و ورع والے متقی اور پرہیزگار اور متبع سنت صحابی تھے، اور علم کا آپ کو بہت شوق تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی مسلمان ہو گئے، تو مکہ سے مدینہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تو آپ نے بھی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں آپ شریک ہوئے، چونکہ چھوٹی عمر تھی تو غزوہ خندق میں جا کر کچھ عمر بڑی ہو گئی تھی، تو 73 ہجری میں مکہ المکرمہ میں وفات پائی اور ذی طوا نامی جگہ پر فوت ہوئے۔ تو یہ ان صحابی کا تھوڑا سا نام ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان الماء، جب پانی ہو، قلتین، 2 قلے، تو قلے سے مراد مٹکے، یہ عرب کے اندر مٹکے استعمال ہوتے تھے پانی کے لیے۔ تو اگر پانی جو ہے وہ 2 قلے 2 مٹکے ہے، اور اس میں جو حجر کے مٹکے تھے، حجر ایک علاقہ تھا وہاں پہ زیادہ تر مٹکے جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے، تو حجر کے مٹکے جو ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور تھے۔ تو یہ جو مٹکے ہیں ان کے اندر 250 لیٹر پانی آتا تھا، کہ حجر ایک علاقہ تھا وہاں کے مٹکے جو ہیں وہ مشہور ترین مٹکے کہلاتے تھے۔
تو 2 مٹکے پانی جو ہے یہ ہمارے حساب سے 227 کلو گرام پانی بنتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 قلے ہو، یعنی 227 کلو گرام کے برابر پانی ہو، تو لم يحمل الخبث، تو وہ نجاست کو نہیں اٹھاتا، نجاست کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی جگہ پہ اتنا پانی موجود ہو، کسی گڑھے کے اندر یا کسی حوض کے اندر، تو اس میں اگر کچھ نجاست گر جائے تو وہ پانی جو ہے اس سے نجس نہیں ہوتا ہے۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ لم ینجس، وہ پانی جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو 4 محدثین نے بیان کیا ہے۔ 4 محدثین کی وضاحت پہلے ایک دفعہ میں نے بتائی تھی کہ جب 4 کا تذکرہ ہو تو اس سے مراد ابو داود، نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وصححہ ابن خزیمہ، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے، وابن حبان، اور ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے، والحاکم، اور حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر گویا کہ پانی کی قلیل اور کثیر تعداد کا تذکرہ موجود ہے کہ جب اتنا پانی موجود ہو کسی حوض کے اندر یا کسی گڑھے کے اندر موجود ہو تو اس میں نجاست گر جائے تو وہ پانی نجاست کو قبول نہیں کرتا، الا یہ کہ اس کے 3 اوصاف میں سے کوئی وصف بدل جائے، جس طرح کہ پہلی حدیث میں موجود ہے۔ یعنی کہ صرف نجاست کے گر جانے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، ہاں البتہ اگر اس کا وصف کوئی ایک بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی بو بدل جاتی ہے، یا اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، تو وصف کی تبدیلی کی وجہ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نجس ہو گیا ہے، اب وہ پاک نہیں رہا۔ لیکن صرف نجاست کا گر جانا، اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک گویا کہ حد بیان کر دی گئی ہے کہ اتنا پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے کم پانی ہو اور اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس میں کوئی پیشاب کر دے یا کوئی بھی نجس چیز جو ہے، خنزیر کا گوشت یا مردار یا کوئی بھی چیز نجس اس کے اندر اگر گر جاتی ہے تو اگر اس سے کم پانی ہے تو وہ نجاست کے گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کا رنگ یا ذائقہ یا بو بدلے یا نہ بدلے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ دونوں احادیث کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کا مفہوم نکالا جائے گا کہ اگر اتنا پانی موجود ہے تو پھر نجاست گرنے یا نہ گرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اتنا پانی اگر نہیں ہے تو پھر نجاست گرنے سے ہی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اتنا پانی موجود ہے اور اس کا رنگ یا ذائقہ یا بو بدل جاتی ہے تو پھر بے شک اتنا ہو یا اس سے ڈبل ہو یا اس سے ٹرپل ہو، جتنا بھی زیادہ پانی ہو اس سے وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا جب اس کا کوئی وصف بدل جاتا ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے اس میں کھڑے پانی میں غسل جنابت کرنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جی یہ حدیث کون پڑھیں گے؟ عبد الباسط آپ پڑھ دیں۔ سر عربی میں پڑھنی ہے؟ جی صرف عربی ٹیکسٹ پڑھنا ہے آپ نے۔ سر کلیئر نہیں آ رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعن قال ابی رسول ہریرہ، پورا اعراب پڑھا جاتا ہے عربی میں، آخر سے بھی پڑھیں گے۔ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ لا یغتسل لا احدکم، یغتسل، یا کے اوپر زبر، تسلو بے سر میں موبائل سے یوز کروں تو پراپر ورڈ نہیں نظر آ رہے۔ اچھا اچھا چلیں کوئی بات نہیں ہے۔ لا یغتسل، احد ہاں ٹھیک ہے، تسل ہاں۔ احدکم فی الماء احدکم فی الماء الدائم وهو جنوب، اخرجہ المسلم جی اخرجہ مسلم، جی مسلم والبخاری جی
لا يبولن یا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه. جی یہ حدیث جو جی ہے یہ بنیادی طور پر جو پانی کھڑا ہے اس میں غسل جنابت کرنے سے منع کرنے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں وللبخاری اس میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، ان کا دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا اور صحابہ میں سے سب سے زیادہ احادیث جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 5384 ہے. 5384. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل، نہ کوئی غسل کرے. یہ لا جو ہے یہ لائے نہیں ہے. جیسے ایک امر ہوتا ہے نا جس میں حکم ہوتا ہے تو یہ کام کر، اضرب تو مار، اور لا تضرب تو مت مار، تو یہ نہیں کا صیغہ ہے. لا یغتسل، نہ حکم نہ غسل کرے. احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو. کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ جنبی ہے بے شک وہ احتلام سے یا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کے ذریعے جنبی ہے، اس کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، اور اگر وہ غسل کرے گا تو اس کی نجاست اس کھڑے پانی کے اندر چلی جائے گی. تو وہ کھڑا پانی جو ہے وہ اگر تو جس طرح پہلے گزرا کہ اگر تو وہ قلتین ہے تو یا قلتین سے زیادہ ہے تو ایک بندے یا دو بندوں یا زیادہ بندوں کے غسل کرنے سے اس کے اوصاف چینج ہو جائیں گے اور وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر وہ قلتین سے کم ہے تو نجاست اس میں گرتے ہی وہ ناپاک ہو جائے گا. اور ایک بندہ جو پہلے آ کے غسل کر گیا یا وہ بندہ جس نے اس میں پیشاب کر دیا وہ اس پانی کو ناپاک کرنے کا ذریعہ بنا، اور پھر بعد والے جو لوگ آئیں گے وہ گویا کہ اس ناپاک پانی سے اگر غسل کریں گے تو وہ پاک نہیں ہوں گے، اور اگر وہ اس کو پئیں گے تو وہ بھی ان کے لیے ناپاک ہوگا. تو وہ بندہ جو ہے گویا کہ ان کے لیے پانی ناپاک کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل، نہ غسل کرے. یہ نہیں ہے، نہیں جو ہے وہ کسی چیز کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. اور اگر پانی جاری ہو، یہاں پر کھڑے پانی کا تذکرہ ہے، پانی چل رہا ہو یا پانی بہت زیادہ مقدار میں ہو، جیسے نہر چل رہی ہے یا ٹیوب ویل وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں، نالیاں چل رہی ہوتی ہیں، ندیاں چل. تو پچھلی جو حدیث ہے وہ صرف مسلم شریف کی حدیث تھی، اس کے اندر صرف غسل جنابت کی ممانعت تھی، جبکہ اگلی حدیث جو ہے وہ بخاری کی روایت ہے اور اس میں غسل کے ساتھ ساتھ پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. وللبخاری کی، اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے. یہاں بھی لا جو ہے یہ نہیں کا ہے، اور ساتھ ساتھ لیبولن آخر میں نون مشدد جو ہے یہ تاکید کا ہے، یعنی ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ پیشاب کرے. احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، الذی لا یجری، جو چلتا نہیں ہے. تو اس سے دو چیزیں سامنے آئی. ایک تو یہ ہے کہ کھڑا پانی ایسا ہو جو اس وقت نہ چل رہا ہو، یا پھر کھڑا پانی ایسا ہو جو کبھی بھی نہ چلتا ہو. اگر کھڑا پانی کبھی کبھی چلتا ہے، مثلا ٹیوب ویل کا ہاؤس ہے بڑا اور پتہ ہے کہ ابھی ٹیوب ویل چلنے والا ہے، یا ندی ایسی ہے، نالی ایسی ہے کہ پیچھے سے پانی آ رہا ہے اور آگے جا کر آدمی غسل کر لیتا ہے یا پیشاب کر لیتا ہے، تو پھر اس میں نہیں جو ہے وہ تنزیہی ہوگی. نہیں کا مطلب نا پسندیدہ عمل ہوگا، حرام نہیں ہوگا. تو لا یبولن احدکم، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک،
فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں، الذی لا یجری، جو چلتا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اس میں غسل بھی کرے گا، یعنی گویا کہ خود ہی اس کی قباحت بھی بیان فرما دے کہ ایک بندہ پہلے کھڑے پانی کے اندر پیشاب کر رہا ہے اور پھر دوبارہ اسی میں غسل کرے گا، تو وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بخاری کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ثم یغتسل فیہ، وہ اس میں غسل کرے گا۔ تو فیہ کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگا کر، اس میں پانی میں داخل ہو کر، اور مسلم کی روایت جو ہے اس میں الفاظ جو ہیں وہ فیہ کی بجائے منہ ہیں، یعنی اس پانی سے۔ تو اگر ایک بندے نے پیشاب کر کے پانی کے اندر پھر دوبارہ اس میں غسل کیا ہے تو وہ پاک نہیں ہوا، یا اسی طرح پیشاب کر کے اس نے پانی میں پھینک دیا اور پھر اس سے پانی لے کر اس نے بے شک الگ پانی لے کر اس سے غسل کیا تو وہ بھی پاک نہیں ہے، کیونکہ اس نے خود اس میں پیشاب کیا اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اس میں پیشاب کیا ہے۔ آگے ابو داود کے کچھ روایت جو ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، وہ یہ ہیں کہ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وہ اس میں غسل جنابت نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنبی آدمی جو ناپاک آدمی ہے اس کا غسل کرنا منع ہے، لیکن ایک آدمی ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صفائی کے لیے عمومی غسل کرتا ہے تو وہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اس بندے کے جسم پر ناپاکی نہیں ہے، نجاست نہیں ہے، وہ عمومی غسل جو ہے وہ کر سکتا ہے صفائی کے لیے یا پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ احادیث ہم نے دو پڑھی اور ان کا مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، جس میں ایک حدیث جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی تھی اور دوسری حدیث جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ اب ان احادیث سے چند ایک نقطے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ انسانی صحت کا زبردست اہتمام کرتی ہے، اس لیے جنبی کو کھڑے پانی میں نہانے سے منع فرمایا تاکہ وہ پانی گندا ہو کر دوسروں کے بیمار ہونے کا باعث نہ بنے۔ دوسرا نقطہ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ انسانی معاش و معاد دونوں کی فلاح کو مشتمل ہے، لہذا یہ قول صریحاً غلط ہے کہ شریعت صرف عبادات کو ہی بیان کرتی ہے جبکہ اس کے معاملات رائج رویوں کے سپرد ہیں۔ یعنی شریعت اگر عبادات کو ڈسکس کرتی ہے تو وہ ہمارے معاملات کو بھی ڈسکس کرتی ہے، کیونکہ یہ نہانا اور پھر صحت کے معاملات یہ عبادات سے تعلق نہیں رکھتے، اگرچہ اس میں عبادت بھی ہے طہارت حاصل کرنا، لیکن انسان کی صحت کا لحاظ رکھنا یہ ایک معاشرتی اور معاملات کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح پانی کے بارے میں پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی وہ ہے جو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور ایک پانی وہ ہے جو کبھی کھڑا ہوتا ہے اور کبھی چل پڑتا ہے۔ تو یہ جو ممانعت ہے یہ ایسے پانی کے بارے میں ہے جو ہمیشہ کھڑا ہو، اور جو پانی چل پڑتا ہو اس پانی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت چلنے والا پانی یا تھوڑی دیر کے بعد چلنے والا پانی وہ مائع جاری ہوتا ہے، اور مائع جاری جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے، اور اس کے اندر اگر گندگی کو یا پیشاب کو بھی پھینک دیا جائے تو وہ ایک قدرتی طریقے سے ہی اس کی صفائی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر جنبی شخص یعنی وہ شخص جو ناپاک نہیں ہے وہ ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا صفائی کے لیے نہانا چاہتا ہے تو وہ نہا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جسم پر جنابت کے علاوہ بھی کسی قسم کی گندگی یا نجاست نہ ہو۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اگرچہ جنبی تو نہیں ہے لیکن اس کے جسم پر پیشاب لگا ہوا ہے یا پخانہ لگا ہوا ہے یا پھر اسی طرح کوئی بھی ناپاک چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی نہانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس سے یہ نقطہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جنبی شخص جو ہے اگر اس کے جسم پر نجاست نہ لگی ہو، مطلب اس نے اس حوض میں یا اس گڑھے والے پانی میں نہانے سے پہلے الگ طور پر اپنے جسم کو دھو لیا ہو، نجاست کو صاف کر لیا ہو،
تو نہاتے وقت اگر اس کے جسم پر نجاست موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ممانعت نہیں ہے، وہ بھی نہا سکتا ہے، کیونکہ مومن بندہ جو ہے بذات خود نجس نہیں ہوتا، اس کے جسم پر لگی نجاست یا گندگی کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ اس سے آگے حدیث جو ہے حدیث نمبر 6۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں کیا وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی برتن میں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلے غسل کر لے اور پھر اس کا جو چھوڑا ہوا پانی ہے اس سے دوسرا جو ہے وہ غسل کرے۔ تو اس حوالے سے 2 احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک حدیث یہی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ دوسری حدیث کے اندر خود اس بات کا تذکرہ تھا کہ آپ نے اپنی ایک بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے چھوڑے ہوئے پانی سے غسل کیا۔ تو حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا تھوڑا سا مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر بچے ہوئے پانی سے منع کیا، وہ دراصل انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے تھا۔ جب ایک بندہ غسل کر لیتا ہے تو دوسرا بندہ جب اس پانی سے غسل کرتا ہے تو اس کو وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے غسل کرتے ہوئے اپنے جسم سے گرنے والا گندا پانی کہیں ٹب کے اندر نہ گرا دیا ہو، یا یہ جو پانی بچا ہوا پڑا ہے پتہ نہیں یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ تو اس شک اور وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی کسی کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں مل کر جو ہے غسل کر لیں۔ جب دونوں مل کر غسل کر رہے ہوں گے تو پھر دونوں کو ہی پتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے غسل کیا ہے، یا دونوں نے ہی احتیاط کے ساتھ غسل کیا ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی بے احتیاطی نہیں کی، یا اپنا جسم کا پانی یا کوئی نجاست کا کچھ حصہ یا کچھ نجاست جو ہے وہ اس پانی کے اندر نہیں ڈالی۔ تو یہ جو تحریم ہے اس کو تحریم میں تنزیہی کہا جاتا ہے۔ تنزیہ کا معنی ہوتا ہے کراہت، مکروہ، یعنی ناپسندیدہ عمل، حرام نہیں ہے لیکن اس سے بچنا وہ بہتر ہے۔ جی یہ حدیث ہے، اس کا ٹیکسٹ پڑھیں جی، کون پڑھیں گے؟ جی کاشف عامر آپ پڑھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا۔ جی وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک آدمی سے جس نے صحبت اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اس حدیث میں اس آدمی کا نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ صحابی ہے۔ تو صحابی کا اگر نام نہ بھی موجود ہو تو صحابہ سارے کے سارے چونکہ عدول ہیں، یعنی عادل ہیں، ان کا نام نہ بھی آئے تو پھر بھی ان کی روایت جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، بے شک نام موجود نہ ہو۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی ہو، اللہ کے نبی کو ملے ہوں اور ایمان کی حالت میں ہی وفات پائی ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عادل ہیں۔ صحابہ میں سے اگر کسی صحابی کا نام نہ بھی آئے تو بھی اس حدیث کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رہے۔ قال، اللہ کے نبی نے انہوں نے کہا، قال ان صحابی نے کہا، کیا کہا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کس چیز سے منع کیا؟ ان تغتسلا، یہ کہ غسل کرے،
المرأۃ عورت بفضل الرجل آدمی کے بچے ہوئے پانی سے، اب الرجل یا غسل کرے آدمی مرد بفضل المرأتی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، اور پھر وہ کیا کریں، وَلْيَغْتَرِفَا اور چاہیے کہ وہ دونوں چلو بھریں، جمیعاً اکٹھے، یعنی اکٹھے غسل کر لیں اور دونوں اکٹھے ہی نہائیں، دونوں مل کر نہا لیں۔ تو جب مل کر نہا رہے ہوں گے تو اس میں وہ جو شک اور وسوسہ تھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن جب الگ الگ نہائیں گے تو پانی بچے ہوئے سے نہاتے ہوئے پھر شک پیدا ہوگا کہ پہلے فریق نے پتہ نہیں کیسے نہایا ہے۔ اس حدیث کو اخرجہ ابو داود، اس کو ابو داود نسائی نے بیان کیے ہیں، وَإِسْنَادُهُ صحیح، اور اس کی جو اسناد ہیں وہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث سے جو احکام ہمیں سمجھ میں آتے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امت کی مصلحت کی طرف رہنمائی فرماتے تھے، حتیٰ کہ شرم و حیا کے امور میں بھی مصلحت کی ترکین فرماتے۔ اسی طرح خامد بیوی اکٹھے غسل، ان کا اکٹھے غسل کرنا اولا ہے، یعنی خامد اور بیوی دونوں جو ہیں وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے یہ بھی نقطہ ماخوذ ہوتا ہے کہ خامد اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے جسم کو ننگا دیکھ سکتے ہیں۔ باقی ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ میں نے کبھی اللہ کے نبی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا، تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو جو چیز اللہ نے جائز قرار دی ہے وہ جائز ہے۔ پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ایسے امور کا اہتمام کرنا چاہیے جن سے ان کے درمیان محبت میں اضافہ ہو، اور ایسے امور سے بچنا چاہیے جن سے ایک دوسرے کے اوپر شکوک و شبہات پیدا ہوں یا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ جی، اس سے اگلی حدیث جس کا مفہوم تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، ابھی اس کا ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابن عباس، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جب بھی ابن کا لفظ آئے نا تو ابن عباس یعنی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، تو ان کا نام تھا عبداللہ، تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تو ان کا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب، حضرت عباس جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور عبداللہ جو ہیں وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوئے۔ تو یہ وہی عبداللہ بن عباس ہیں جن کو بحر العلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، ان کی تفسیر بھی ہے اور بہت ذہین آدمی تھے، اپنی علمی شہرت کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، کہ اے اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے دے اور اس کو تعویل یعنی ہر چیز کی تشریح اور وضاحت جو ہے وہ سمجھا دے۔ یہ اللہ کے نبی نے آپ کو دعا دی تھی۔ تو یہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے اور 67 ہجری میں آپ نے طائف کے اندر جو ہے وفات پائی۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، کان یغتسل، وہ غسل کر لیتے تھے، بے فضل میمونتا، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوڑے ہوئے پانی سے۔ اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے۔ پچھلی حدیث میں منع کیا گیا اور اس حدیث کے اندر آپ کا ایک عمل جو ہے وہ سامنے آیا، تو یہ گویا کہ بیان جواز کے لیے ہے۔ اور جب اس طرح کے 2 معاملات آ جائیں، ایک جگہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، دوسری جگہ جو ہے وہ خود عمل بھی ثابت ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، اور اگرچہ اولا نہیں ہے
راجے نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغتسلوا غسل کر لیتے بفضل میمونہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے۔ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اہلیہ ہیں کہ جن سے آپ نے 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے موقع پر نکاح کیا، اور ان کی 61 ہجری یا بعض روایات کے مطابق 66 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا پورا نام ہے میمونہ بنت حارث الہلالیہ۔ تو مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن کی روایت وہ یہ ہے، اصحاب سنن سے مراد ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ تو ان کی روایت یہ ہے کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، غسل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی نے، فی جفنۃ، ایک ٹب میں، بڑے ٹب میں پانی لے کر اس میں غسل کیا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لیغتسل منہا، کہ آپ بھی اس ٹب سے غسل کریں۔ فقالت، تو انہوں نے آگے سے کہا، یعنی جس بیوی نے غسل کیا تھا یا جو وہ غسل کر رہی تھی، انی کنت جنبا، میں تو جنبی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا یجنب، کہ پانی جو ہے وہ جنبی نہیں ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ ان دونوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر دونوں اکٹھے غسل کریں تو پھر اس میں شک و شبہ اور وہم کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، لیکن اگر الگ الگ غسل کریں تو بعد والے غسل کرنے والے کو کچھ وسوسہ یا شک پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے والے نے کتنی احتیاط سے یا اہتمام سے غسل کیا ہے، یا اس نے غسل کے اندر بے احتیاطی کی ہے، تو ممکن نہیں ہے پانی ناپاک نہ ہو۔ تو خامد کے لیے بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، یا بیوی کے لیے خامد کے پانی سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا، جس طرح کے پچھلی حدیث میں تذکرہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ صرف کراہت کی حد تک، ناپسندیدگی کی حد تک، تاکہ وسوسہ جو ہے اور شبہ جو ہے شیطان ڈالتا ہے وہ دور ہو سکے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اکٹھے غسل کر لیتے ہیں تو پھر یہ وسوسہ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پھر پانی دستیاب ہو تو اپنے آپ کو شک و شبہ سے بچانے کے لیے نیا پانی لے کر جو ہے وہ غسل کر لیا جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی بظاہر وہی سارے نکات جو ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، اور پھر طہارت کے مسائل کا اہتمام، کیونکہ طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے اور پاکیزگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ سارے جو ہیں مسائل اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اب چونکہ ٹائم نہیں ہے، اگلی کلاس ہماری ایک شروع ہونے والی ہے، تو میں یہیں پر ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم حدیث نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں کتا اگر برتن میں منہ مار جائے تو اس کی طہارت کا بیان ہے۔ چلیں جی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔